السلام علیکم جی، دس از ایچ کیو ود اندر ایپیسوڈ آف گولڈن آور ود ایچ کیو، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل حسن قادری ڈاٹ بلاگ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو گولڈن آور ود ایچ کیو پروگرام ہے، وی کم اکراس ود لاٹ آف ڈفرینٹ انڈیویجولس، بہت سارے دوست ہمیں ملتے ہیں اور ہم ان کے تجربات سے سیکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی اصل زندگی کیا ہے، جو زندگی دنیا کو نظر آتی ہے وہ کیا ہے، اور ان کی انر سائڈ کیا ہے، اور ان کے تجربات سے سیکھتے ہیں، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ اٹ از اباؤٹ دا انر پکچر۔ تو ول بی میٹنگ اگین ٹو اندر گریٹ پرسنالٹی، اور اگر ان کے بارے میں کہوں کہ ہی بلانگس ٹو چیمبر اینڈ دا چیمبر بلانگس ٹو ہم، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آج میرے ساتھ شو پہ موجود ہیں جناب کاشف انور صاحب۔ ہی از دا پریزیڈنٹ آف فرینڈز ان اکنامک بزنس ریفارمز اینڈ ہی از آلسو دا فارمر وائس پریزیڈنٹ آف لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز۔ جی السلام علیکم کاشف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ جیسے میں نے ابھی کاشف بھائی آپ کا تعارف کرایا کہ چیمبر آپ سے ہے اور آپ چیمبر سے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ لوگ آپ کا حال بعد میں پوچھتے ہیں اور آپ سے شاید چیمبر کا حال پہلے پوچھتے ہیں، تو میرا خیال ہے ہم بھی شروعات ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو سر یہ بتائیں کہ چیمبر کے بارے میں جو آج کل فیسیلیٹیشنس چل رہی ہیں اور جو ہماری چیمبر کا جو رول ہے اس کے بارے میں، ظاہر ہے ہم لوگ تو آپ سے ملتے رہتے ہیں، ہمارے ناظرین کے لیے اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بتائیں۔ جیسا کہ پہلے تو جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، اور دوسری بات یہ کہ چیمبر الٹیمیٹلی، ایک تو میں تو چیمبر کے متعلق یہی بات کرتا ہوں کہ ایک مڈل باڈی ہے گورنمنٹ کے درمیان اور ٹریڈرز کے درمیان، اور جو پرابلمز ٹریڈرز کے اور یا بزنس کمیونٹی کے ہیں وہ چیمبر کی ذمہ داری ہے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس تک پہنچانا۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ کہ چیمبر از پرووائڈنگ مینی فیسلٹیز ٹو اٹس ممبرز، اور ممبر وہی بن سکتا ہے جو انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرتا ہے، یعنی کہ وہ ٹیکس پیئر ہے اور ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے اوپر ہے۔ چند اس میں سے میں آپ کو بتاؤں جو سہولیات ہیں، آپ کا پاسپورٹ وہاں بن جاتا ہے، آپ کا وہاں پر جو بھی نادرا سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہاں بن جاتی ہیں۔ اسپیڈا کا ڈیسک ہے، وابڈا کا ڈیسک ہے، لیسکو کا ڈیسک ہے، اور بے شمار ایسے ڈپارٹمنٹس کے ڈیسک جن کی تاجروں کو ضرورت ہوتی ہے اور جا کے لائنیں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، چیمبر میں آ کر آپ کو لائن میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا اور آپ کے بہت سے کام حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے جو آپ اویئرنیس دے رہے ہیں سر، وہ بھی بہت بڑی آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے، ابلی وہ بھی آپ ایک بڑا اچھا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اچھا کاشف بھائی، آج کل جو ینگ جنریشن کے لیے میرا ایک سوال ہے کہ ایک انٹرپرینور جو ہوتا ہے، ایک کانسیپٹ تو بزنس مین کا تو ہم دیکھتے ہی، لیکن اب اسٹارٹ اپس کی طرف ہمارے لوگ جا رہے ہیں اور انٹرپرینور کا کانسیپٹ سامنے آ رہا ہے، تو تھوڑا سا اس پہ ذرا اگر آپ ہمیں انلائٹن کریں کہ آپ آج کے انٹرپرینور کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا گائیڈ کریں گے ینگ جنریشن کو؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے لیں تو بہت مشکل وقت ہے نیو سٹارٹ اپس کے لیے، جس طرح کہ آپ کی یوٹیلیٹی کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کی اسٹیبلٹی نہیں ہے، آپ کا پیرٹی جو ہے اس کی ڈالر کی اور روپی کی، اس میں آپس میں کوئی توازن نہیں ہے، آپ کا جو روپی ہے وہ اتنا ڈی ویلیو کر رہا ہے، پھر آئل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، آپ کی جو ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ایسا شخص اب کاروبار نہیں کر سکتا جس کو ٹیکس کا نہیں پتہ۔ لیکن سر یہ تو پھر ڈرین کی طرف سچویشن چلی جائے گی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن دیکھیں جو اس وقت موجودہ حالات ہیں اس کے مطابق تو ایسا ہی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، فیسلٹیز بھی نہیں ہے، گورنمنٹ بھی اس طرح سے فیسلٹیز نہیں دیتی، اور ہم بھی شاید ایک دوسرے کی ہیلپ اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے کرنی چاہیے۔ تو جو کہ میں نے پہلے کہا کہ مشکل وقت ہے نیو سٹارٹ اپس کے لیے۔ اب جو گیم بھی ہے بزنس کمیونٹی کی، وہ تھوڑے پیسے کی نہیں رہی، وہی کام کر سکتا ہے جس کے پاس بے شمار پیسہ ہے، بے شمار سٹاکس چاہیے آپ کو۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں تھوڑے سٹاکس کے ساتھ کام کر لوں تو آپ تھوڑے سٹاکس کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پھر وہی بات کہ آپ کا اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بینک میں آپ کی جتنی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ ڈاکومنٹ ہونی چاہیے، 1 سال کے بعد اس کو آپ کو ریٹرن میں اس کا آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بینک کا اکاؤنٹ مینٹین کریں۔ تو کیا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے یا آپ سمجھتے ہیں ختم ہو گیا؟ دیکھیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، اس کے لیے ہے جو گورنمنٹ کے قوانین کے ساتھ چل رہا ہے۔ جو گورنمنٹ کے قوانین کے ساتھ نہیں چلے گا اس کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے۔ پہلے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، پہلے میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا تھا کہ آپ ٹیکس نیٹ کے اندر نہ آئیں، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نہ آئے تو میں آپ کو فوائد تو شاید نہیں گنوا سکتا لیکن نقصانات بہت سے گنوا سکتا ہوں۔ اگر آپ گورنمنٹ کے جس طرح سے DFATF آ گیا، اینٹی منی لانڈرنگ کے لاز آ گئے،
تو اگر آپ ان کے مطابق نہیں چلیں گے, اگر آپ ان کو نہیں جانیں گے, تو آپ کے لیے ایسا بزنس جس میں شاید آپ کو پرابلمز نہ ہوں, اگر آپ نہیں جانیں گے تو آپ کے لیے بے شمار مسائل ہوں گے. اور ہم اب اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا ایکچوئل سائڈ وچ یو سی, اٹ از اباؤٹ دا انر سائڈ. اینڈ ناؤ ویل اسٹارٹ دا سیگمنٹ دا ادر سائڈ. اور آج ہم دیکھیں گے دا ادر سائڈ آف کاشف انور. تو کاشف بھائی آپ سے کچھ پرسنل کویشچنس کریں گے جو کہ آپ کے دل کا حال بھی ہم لوگوں کو بتائیں گے اور چیزیں بھی بتائیں گے. کاشف انور, جو کاشف انور بتاتے خود ہے, کبھی اسٹریس آیا ہے کاشف انور کی لائف میں, اور آیا ہے تو پھر کیا کیا ہے؟ دیکھیں, لائف تو از فل آف اسٹریس, اور آپ اسٹریس شاید جب آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید مدد ہوتی ہے آپ کو کندن بنانے کے لیے. اور جب تک آپ بھٹی میں نہیں پکتے ہیں تب تک سونا بھی کندن نہیں بنتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مشکلات آپ کی زندگی میں اس لیے لاتا ہے کیونکہ اس نے ان دا لانگ رن آپ کو کامیاب کرنا ہوتا ہے, اور لانگ رن میں بہت سی شاید کامیابیاں آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹے چھوٹے اسٹریسز سے نکال کر ان کے لیے تیار کرتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, ایک اور چیز کہ جیسے کہ بہت سارے لوگ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں, کامیابی کو چھوتے ہیں, تو از دیر اے لمٹ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لمٹ ہونی چاہیے, یا ابھی آگے بھی یہ کہتے ہیں نا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں؟ دیکھیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں روز سیکھتا ہوں, تو چونکہ سیکھنے کی بھی کوئی حد نہیں ہے تو کامیابی کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اور شاید, اور میری اماں تو ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے مانگتی بہت زیادہ ہوں. سبحان اللہ. تھوڑا مانگوں گی تو وہ تھوڑا دے گا, میں مانگتی زیادہ ہوں سبحان اللہ, تو وہ دے گا بھی زیادہ. بہت. تو از نو لمٹ ٹو سکسیس. اور میرا خیال ہے یہ ہمارے جو آنے والے نوجوان ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ دیر از نو لمٹ ٹو سکسیس, اینڈ یو ڈونٹ نیڈ ٹو فیئر اباؤٹ یور پرابلمس, اباؤٹ یور ایشوز وچ یو فیس ایز اے ہنڈرنس. تو دیر از آلویز اے وے آؤٹ. اور آپ جیسے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, یو کم آؤٹ آف دا وے آؤٹ, اور آپ نے سب بڑا زبردست کیا. کاشف انور کی زندگی کا سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ شاید لاہور چیمبر میں جانا, کیونکہ میں بدل گیا, میری پرسنالٹی بدل گئی لاہور چیمبر جا کر. میں بھی نہیں جانتا تھا کہ میں لاہور چیمبر جا کر میں بدل جاؤں گا. جب میں لاہور چیمبر کے اندر گیا تو شاید کاشف انور کوئی اور تھا. جب میں باہر آیا کاشف انور کوئی اور تھا. وہ پتہ نہیں کاشف انور کہاں رہ گیا جو لاہور چیمبر کے اندر گیا تھا. جب میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہوئی تھی, ہمت نہیں دی ہوئی تھی. جب میں باہر آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت کے ساتھ ہمت بھی دے دی. تو دیٹ واز دا چینج ان مائی لائف, کہ جب میں لاہور چیمبر سے باہر آیا تو وہ شاید کاشف انور وہ نہیں تھا جو لاہور چیمبر میں گیا تھا. اچھا, کاشف انور جو لاہور چیمبر میں گیا وہ نہیں تھا, اور اب جو کاشف انور ہے, اب اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے فیم. آبویسلی ایوری بڈی ریکوائرز اے فیم, اور فیم جو ہے ایک بڑی ویلیو رکھتا ہے آج کل کے معاشرے میں. بٹ از دیر اے کاسٹ آف فیم؟ آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز مس کرتے ہیں آپ کہ کاش یار میں آج کا کاشف انور نہ ہوتا تو شاید پہلے جو میں یہ کیا کرتا تھا شاید میں وہ کرتا. اینی تھنگ جو آپ کا جو اب آج آپ نہیں کر سکے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ سے تو ہمت میں نے مانگی تھی. میں نظام الدین اولیاء صاحب کے مزار پہ گیا انڈیا میں 2014 میں شاید. تو وہاں جا کے میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے عزت تو بہت دی ہے, مجھے ہمت نہیں دی, مجھے ہمت چاہیے ہے. تو جب ایک چیز میں نے مانگی ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت کی, اور میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس نے عزت کے ساتھ ہمت بھی دی ہے. تو یس, جو میں نے مانگا وہ مجھے ملا. اور پھر وہی بات کہ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے اور آپ جب اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے. واہ, بہت خوب, کیا کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا سیگمنٹ ادر سائڈ ختم ہوتا ہے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. So guys, I welcome you back again to the Golden Hour with HQ. You're watching HQ at your channel hasanqadri.vlog. جی کاشف بھائی, جیسے بھی ہم نے بات کی آپ کی ادر سائڈ کی اور کچھ باتیں اور بھی کی, ایک چیز بتائیں, یہ لاہور چیمبر تو دل کے بہت قریب ہے اور سب کچھ ہے, تو یہ اچانک فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارمز کا آئیڈیا اور اس کی انوالومنٹ, اور آج آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ دوست جڑتے جا رہے ہیں. بلکہ انفیکٹ آپ نے مجھے بھی کئی دفعہ کہا, میں آ نہیں سکا اس حوالے سے, ضرور میں اس میں آپ کے ساتھ ہم شامل ہوں گے سر. It will be a definite pleasure. But point is کہ یہ کیا اس کی ضرورت پیش آئی
اور جس طرح آپ نے اس کو اب ایوالو کیا اور جس لیول پہ آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں، باقاعدہ اس کے اندر اپڈیشنز بھی ہیں، چینلز بھی ہیں، آپ دوستوں کو بلاتے بھی ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر بتائیں. دیکھیں لارڈ چیمبر میری ماں ہے اور فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارمز میرا بیٹا ہے. واہ. اور آپ اپنے بیٹے کی ترقی پہ اپنی ترقی سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. جب میرے سے زیادہ لوگ FEBR یا فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارمز کا نام لیتے ہیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور اس کو بنانے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں بھی کہ آپ انفارمیشن شیئر نہیں کرتے، جو علم آپ کے پاس ہیں وہ آپ شیئر نہیں کرتے. تو میں نے فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارمز بنانے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ جو علم میرے پاس ہے وہ علم اگلے کے پاس ہونا چاہیے. نہیں، لیکن اس کے لیے بہت ضرورت چاہیے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تھوڑا مسکنسیپشن ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نالج شوڈ ناٹ بی شیئرڈ، جبکہ واحد چیز ہے جو شیئر کرنے سے شاید بڑھتی ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ علم، عزت اور رزق جتنا آپ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازتا ہے. تو علم آپ جتنا بانٹتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ اور علم دیتا ہے. میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میں جب یہ بانٹنا شروع کروں گا، علم دینا شروع کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے کہاں کہاں سے علم دے گا، کیسے کیسے میرے لیے ذرائع پیدا کرے گا. تو دیکھیں میرا بانٹنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ایک بہت بڑی پاکستان کی موجودہ کمزوری ہے ہم لوگوں کی کہ ہم ٹیکس نیٹ کے قریب نہیں جاتے. تو میری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ان کو مسکنسیپشنز ہیں ٹیکس نیٹ کے بارے میں ہم ان کو دور کریں، اور اگر ہیں بھی تو ان کے لیے آسانی پیدا کریں. میں کیا کہتا ہوں، میں آپ کا نام لیتا ہوں کہ حسن بھائی میرے دوست ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، بھائی آپ اپنے لائر سے کام کریں لیکن حسن بھائی کو ٹیلی فون کر کے ایڈوائز ضرور لے لیں. بالکل صحیح. کسی اور بھائی کو فون کر کے ایڈوائز ضرور لے لیں. تو میرا بس یہی کام ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حسن بھائی سے کنسلٹیشن لیں، میں یہ کہتا ہوں حسن بھائی سے ایڈوائز لیں. تو دیکھیں اگر ہم ایڈوائزز بھی دینا شروع کر دیں، آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دیں، تو جو FEBR بنانے کا مقصد ہے شاید وہ پورا ہو جائے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں یہاں پہ یہ بھی ایڈ کروں گا آپ کی بات سے کہ شاید جو مشورے کا حق ادا کرنا جو ہے وہ شاید ہم زمانے کی ستم ظریفی ہے کہ ہم اس کو بھول چکے ہیں. اچھا سر ایک بات بتائیں، جو ہمارے آج کل جو ینگسٹرز آ رہے ہیں اور بہت اسٹرگل کرتے ہیں اپنی لائف میں، اینڈ لائف از ویری چیلنجنگ اینڈ ڈے بائی ڈے دا تھنگز آر بیکمنگ ویری چیلنجنگ. اور آپ نے جس طرح اپنا سفر طے کیا اور یہاں تک آپ آئے، اور ٹوڈے یو نو کمپلیٹ بزنس مین، کمپلیٹ انٹرپرینور، ڈوئنگ یور بزنس، لوکنگ انٹو یور ایشوز آف لاہور چیمبر آف کامرس، اور آپ جیسے اسٹینڈنگ کمیٹی کو چلا رہے ہیں ٹیکسیشن اینڈ فائنانس کی. شاید ہمارے جیسے دوست ٹیکس آپ سے کبھی کبھی سیکھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ شاید میں مبالغہ رائے نہیں کر رہا، کسی حد تک بات ہے. تو آپ کیا پیغام دیں گے، کس طریقے سے، کیا ان کا ویژن کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں اس وقت جو میں ذاتی طور پہ دیکھتا ہوں کاشف بھائی، موٹیویشن جو ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں شاید کسی کو اس طرح سے میں گائیڈ نہ کر سکوں، لیکن میں صرف یہ ضرور کہتا ہوں کہ اپنی نیت کو ضرور صاف رکھیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. آپ فائدہ مانگنا آپ کا حق ہے. اور جس بزنس میں بھی جائیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس بزنس میں جا رہے ہیں. مجھ سے بہت سے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ ہم جی کون سا بزنس کریں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں جس کی آپ کو نو ہاؤ ہے، جس کا آپ کو ایکسپیرینس ہے، آپ اس بزنس کی طرف جائیں. الٹیمیٹلی فیملی کا بھی کوئی بزنس ہوتا ہے، کوئی دوست کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن آپ جسٹ جمپ ان کریں گے بغیر ایکسپیرینس کے جائیں گے تو پھر لاسز بھی ہوں گے. تو میں نارملی یہی گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ پلیز جس بزنس سے آپ کا تعلق ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا ایکسپیرینس لے کے ضرور. اچھا اس میں ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا جاتے جاتے، ڈز پیشن میٹرز ان بزنس؟ یس، سم ٹائمز ناٹ. آپ کو پیشن ہوتا ہے ہر چیز کا، اور جب آپ دیکھیں جب آپ بزنس کو اپنا پیشن بنا لیتے ہیں تو پھر تو سکسیس ہے ہی. اور جب آپ بزنس مجبوری میں کے تحت کریں گے تو شاید پھر وہ اس طرح سے آپ کو نہ فائدہ دیتا ہے، نہ آپ کو اس طرح سے بزنس کرنے کا مزہ آتا ہے، نہ آپ کو بزنس کا اس طرح سے شوق رہتا ہے. تو میں تو اپنی اگزامپل ہی دوں گا کہ الٹیمیٹلی سبھی اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں، لیکن میں اپنے دوسرے گھر میں آتا ہوں جب میں آفس میں ہوتا ہوں، اور میں اس وقت صرف اپنے بزنس کا سوچ رہا ہوتا ہوں. جب میں گھر جاتا ہوں تو میں پھر صرف گھر کا سوچ رہا ہوتا ہوں، میں پھر اپنے بزنس کا نہیں سوچ رہا ہوتا. مجھے یہ بات نہایت ناپسند ہے کہ گھر جا کر اپنے کاروبار کی بات کی جائے. تو دس از اندر تھنگ اباؤٹ دا ڈسپلن جو آپ نے پیغام دیا ہمارے ینگسٹرس کو اور ہمارے ویورس کو. سو ویورز، وی ور ود کاشف انور
another great personality and I'm highly grateful for your time کاشف بھائی. سو بات یہی ہے کہ دیکھیں دوستوں, ہمیں ایک چیز دیکھنی ہے کہ سکسیس جو ہے نا سمپلیفائڈ نہیں ہے. سکسیس مینس اسٹرگل, سکسیس مین پرسیورنس, سکسیس مینس لرن ٹو لیڈ. آج اگر آپ کو لیڈر بننا ہے تو سب سے پہلے آپ کو خود میدان میں اترنا پڑے گا. لیڈر پیدا نہیں ہوتے, لیڈر بنائے جاتے ہیں. اور آج کے ہمارے پروگرام کا یہی پیغام ہے. آئی ایم ہائیلی گریٹفل ٹو یو فار واچنگ. وی ول میٹ اگین ود another episode of Golden Hour with HQ.